السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روحی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، دنیا تو گول ہے ہی، لیکن یہ کیس بھی اب دائرہ کی شکل میں دکھائی دے گیا ہے۔ ساری کہانی سامنے آ چکی ہے۔ اب تو یہ نکات ہی ختم ہو گئے ہیں کہ پب جی گیم کے 3 سالہ جال، پسند کی شادی، ٹیکسی ڈرائیور، نکاح نامہ، کیونکہ اب ظہیر احمد ولد منیر احمد نے مغویہ بچی کی چھوٹی بہن کے حوالے سے کھلے عام مہدی علی کاظمی کو جو دھمکیاں دینا شروع کی ہیں۔ ضمانت پہ رہنے کے باوجود اس کی مجرمانہ سرگرمیاں ساری رام کہانی بیان کر گئی ہیں۔ ظہیر احمد نے اپنے دھمکیوں کے ذریعے یہ بتا دیا ہے کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے اپنی اگلی پچھلی تمام نسل کے بارے میں تعارف بہت اچھی طرح بیان کر دیا ہے۔ اس نے بتا دیا ہے کہ وہ اغوا کار بھی ہے اور اغوا کاری برائے فروخت کو خود ہی ثابت کر چکا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ظہیر احمد تو دعا زہرا کا شوہر ہے، تم اس کی کیا لگتی ہو؟ تو یہاں بات یہ نہیں ہے کہ کون کس کا کیا لگتا ہے۔ وقت کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں لگتا، اگر سمجھا جائے تو سب ایک دوسرے کے کچھ نہ کچھ لگتے ہیں۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا جب کوئی کسی کا ہوتے ہوئے بھی کسی کا کچھ نہیں لگتا، اور وہ وقت ہے روز قیامت، اور یہ قیامت مہدی علی کاظمی کے گھر آ چکی ہے۔ اب ڈرو اس وقت سے کہ یہ ہمارے اور تمہارے گھروں میں یہ قیامت داخل نہ ہو جائے، خدا نخواستہ۔ مہدی علی کاظمی کی ننھی بچی کے حوالے سے دھمکیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ بہت معمولی بات ہے؟ یہ اس بات سے بھی زیادہ اہم اور نہایت گھناؤنی ہے جو وہ دعا زہرا کے ساتھ، یعنی اس ننھی بچی کی بڑی بہن کے ساتھ کر چکا ہے۔ یہ بہت چھوٹی بچی ہے جس کے بارے میں اس نے اس کے باپ کو اور دنیا کو یہ اطلاع عام دی ہے کہ تمہاری ایک چھوٹی بچی بھی ہے۔ جب مہدی علی کاظمی اپنی بچی کے حصول کے لیے دنیا کے سامنے سرگرداں تھے، اور ننھی بچی کو وہ اپنے کبھی گود میں اٹھائے ہوئے، کبھی اس کی انگلی پکڑ کے عدالتوں کی خاک چھان رہے تھے، اس وقت بھی یہ بچی ان کے ساتھ اس لیے تھی کہ وہ اسے گھر میں نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ ایک بھرے پورے گھر سے اس کی بڑی بچی کو غائب کر دیا گیا تھا۔ اور اب کھلے عام ننھی بچی، یہ ایک چھوٹی سی بچی کے حوالے سے باپ کو دھمکایا جا رہا ہے۔ باپ کی تڑپ اس وقت تھی دنیا، لیکن اب اس حوالے سے اور اس بچی کے حوالے سے دھمکی سن کر بھڑک اٹھی ہے۔ اب لوگ یہ جان گئے ہیں کوا مور کو کیوں اپنی بیوی کہہ رہا ہے۔ یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ بچہ چور اغوا کار کس کی پشت پناہی پر لاہور سے کراچی آ کر عدالت میں بیٹھ کر عدالت کے اندر اور عدالت کے باہر سے باپ کو دھمکیاں دے رہا ہے، اور اس کی چھوٹی بچی کے بارے میں اسے یاد دلا رہا ہے۔ وہ باپ جو اپنی آنکھوں سے غائب ہونے والی بچی کو ایک پل کے لیے نہیں بھولا، نہ بھولنے کے لیے تیار ہے، نہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، نہ اپنی آنکھوں سے، اپنی یادوں سے، اپنے ذہن سے، اپنے باتوں سے دور کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اس چھوٹی بچی کو اس کی یاد دلا رہے ہیں۔ بھلا وہ اسے کیسے بھولے گا؟ عجیب لوگ ہیں، عجیب عجیب جاہل، گنوار اور پاگل لوگ ہیں۔ ہارے ہوئے لوگوں، دیوانے لوگوں، جاہل گنوار لوگوں، غلاظت میں تیراکی کرتے رہنے والوں، عدالتوں میں تاریخ پہ تاریخ بڑھانے والوں، تم اپنا پول خود کھول چکے ہو۔ کون ہے جو اب بھی ان 3 سالہ طویل پب جی گیم کے جال پر یقین رکھتا ہے؟ کون ہے جو ابھی ٹیکسی ڈرائیور کے انتظار میں ہے؟ کون ہے جو اس نکاح نامے کے اور نکاح کے کو صحیح سمجھتا ہے؟ اور کہیں ایسا ہوا ہے آپ کے گھر میں، مجھ پہ سوال کرنے والوں، کہ تم اس کی کیا لگتی ہو؟ کیا تمہارے گھر میں یہ ہوتا ہے؟ کیا تمہارے خاندان میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کی تصاویر، عریاں تصاویر، ایسی تصاویر جو باعث شرم ہے، جو وہ لڑکی خود نہیں چاہے گی، جو غیرت مند شوہر خود نہیں چاہتے کہ سر عام دیکھا جائے، اسے تم وائرل کرتے ہو اور پوچھتے ہو کہ تم اس کی کون ہو؟ وہ تو اس کا شوہر ہے۔
اس جیسی جھوٹی کہانیوں پر تم یقین کر لو، میں تو نہیں کر سکتی۔ انتظار طویل ہو جائے تو وقت خود منصف بن جاتا ہے، اور اس کا آغاز اب ہو چکا ہے۔ وہ وقت اب آیا ہی چاہتا ہے جب فیصلہ از خود ہو جائے گا۔ وقت ایسا منصف ہے جو سچ کا بول بالا کرتا ہے اور جھوٹوں اور کاذبوں کو عریاں کر کے رکھ دیتا ہے۔ آئی جی پولیس غلام نبی میمن کے نام پر نکڑ پہ بیٹھے ہوئے افراد نے دعائے خیر کرنی شروع کر دی ہے۔ بہت جلد یہ آواز، یہ دعائے خیر، ان کا انداز اور ان کا مطلب ان تک پہنچ جائے گا۔ کالی بھیڑیں مزید کالی ہوتی جا رہی ہیں، اتنی کالی، اتنی سیاہ کہ اس کا کالا رنگ اتر اتر کے زمین میں جذب ہو رہا ہے، بلکہ زمین انہیں جذب نہیں کر رہی ہے، زمین پہ بہہ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اب پتھر بولنے لگے۔ پتھر کب بولتے ہیں؟ ادبی زبان میں پتھر شاعری میں بولتے ہیں، لیکن جب انسان کے ہاتھوں میں آ جائے تب بھی پتھر کو زبان مل جاتی ہے۔ دوسروں کا خیال رکھیے، اپنا بھی خیال رکھیے، کوئی آپ پہ سنگ باری نہ کرے، اور آپ بھی اپنی زبان کی سنگ باری سے دوسروں کو محفوظ رکھیں۔